امریکی صدر ٹرمپ نے تو سال کے آغاز کے ساتھ ہی دنیا میں آگ لگانا شروع کر دی ہے۔ یہ ابھی 2 دن پہلے جدید دنیا کی تاریخ کا انوکھا ترین واقعہ ہوا ہے، جس میں ایک خود مختار ملک وینزویلا کے برسر اقتدار صدر نکولس مادورو کو خود مختاری کی ان کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اغوا کر لیا گیا، اور دنیا کے کان پر آپ نے دیکھا کہ جوں تک نہیں رینگی، بلکہ آپ نے دیکھا کہ دنیا کے میڈیا نے اسے اغوا کے بجائے اریسٹڈ یا کیپچرڈ کا نام دیا، یعنی کہ امریکہ وہ دنیا کا ٹھیکیدار ہے جو کسی بھی ملک کی خود مختاری کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اس کے اندر داخل ہو کر اس کے صدر کو گرفتار یا پھر کیپچر کر سکتا ہے۔ تو اس سے پھر یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ دنیا کا میڈیا بھی وہ بین الاقوامی خبروں کے حوالے سے کتنا آزاد ہے۔ اچھا، اب نکولس مادورو تو ٹرمپ کی قید میں ہیں، اور فی الحال یہ وینزویلا کی جو نائب صدر ہیں انہوں نے اقتدار سنبھال لیا ہے، لیکن وینزویلا کی اپوزیشن رہنما ماریا کورینا کو حال ہی میں نوبیل کا امن انعام ملا ہے، اور ان کو ٹرمپ نے یہ انعام ملنے پر مبارکباد بھی دی تھی، اور یاد ہے کہ ماریا کورینا نے نوبیل انعام ٹرمپ کے نام کر دیا تھا۔ اچھا، اب امکان یہ ہے کہ یہی ماریا کورینا آگے چل کر وینزویلا کا اقتدار سنبھالیں گی اور امریکی مفادات کی حفاظت کریں گی۔ یوں ٹرمپ بھی خوش اور نوبیل انعام یافتہ صدر ملنے پر وینزویلا کے عوام بھی خوش، اور $17 ٹریلین کے تیل کے ذخائر پر امریکہ کا کنٹرول بھی ہو گیا۔ واہ جی واہ، کیا ماسٹر پلان ہے۔ ویسے ٹرمپ کے مطابق نکولس ڈرگ ٹریفکنگ میں ملوث تھے اور امریکہ کی سلامتی کے لیے خطرہ بن چکے تھے۔ اب امریکہ جیسی سپر پاور جو زمین کی گہرائیوں سے سونا نکال رہی ہے اور ستاروں پر کمن ڈال رہی ہے، اس کی سلامتی وہ اتنی کمزور پڑ گئی ہے کہ ایک چھوٹے سے ملک کی وجہ سے اسے خطرہ لاحق ہو گیا ہے، اور وہ بین الاقوامی قوانین کو توڑنے پر مجبور ہو گئے۔ ویسے یہ لگتا ہے کہ امریکہ نہیں، پاکستان کی قومی سلامتی ہو گئی ہے جو ہر وقت ہی خطرے میں پڑی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود پاکستان کبھی بھی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے، بلکہ اکثر بین الاقوامی قوانین کی پاسداری میں اپنا ہی نقصان کروا بیٹھتا ہے، اور افغانستان سے ہمارے تعلقات وہ آپ دیکھ لیں کہ اس کی مثال ہے۔ عین ممکن ہے کہ یہ سب کچھ ایک ڈیل کا نتیجہ ہو، امریکہ نے روس کا یوکرائن کے علاقوں پر قبضہ غیر اعلانیہ طور پہ تسلیم کر لیا ہو، اسی لیے آپ نے دیکھا نا کہ روس بھی وینزویلا کی مدد کو نہیں آیا، لیکن چین کی خاموشی بہرحال وہ حیران کن ہے۔ لیکن یہ جو چینی ہے نا، یہ بڑی ذہین قوم ہے اور وہ بہت دور تک کا سوچتے ہیں۔ انہوں نے ایک روایتی قسم کا مذمتی بیان تو دے دیا ہے، لیکن ابھی تک وہ اپنے اتحادی کو بچانے کے لیے میدان میں نہیں آئے، اور نہ ہی آنے کی کوئی امید ہے۔ ہاں، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چین مستقبل میں امریکہ کی اس غنڈہ گردی کو مثال بنا کر تائیوان کے خلاف اس قسم کی کوئی کارروائی کر کے تائیوان میں اپنی مرضی کی حکومت بنا دے، کیونکہ ٹرمپ نے بھی چین کی طرف سے مثبت رد عمل کی امید کا اظہار کیا ہے، لیکن خود امریکہ میں اس حوالے سے اس وقت مکس ری ایکشنز آ رہے ہیں۔ جو بائیڈن چونکہ وہ ٹرمپ کے مخالف ہیں، اس لیے انہوں نے اس کی مذمت کی ہے، لیکن حیران کن طور پہ ایلون ماسک انہوں نے اس غنڈہ گردی کا خیر مقدم کیا ہے اور ٹرمپ کو مبارکباد بھی دی ہے۔ اور اب آپ اندازہ کر لیں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی یہ کن لوگوں کے ہاتھوں لگ چکی ہے۔ اب امریکہ کھل کر کیوبا، میکسیکو اور کولمبیا کو بھی دھمکیاں دے رہا ہے، لہٰذا یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے کہ دنیا میں اب وسائل اور ریسورسز کی ایک نئی لڑائی شروع ہونے جا رہی ہے۔